بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ ہمارا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹھہر گئے، لہٰذا ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہر گئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہونے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قمیض مبارک کی آستین کپکپانے لگی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا معاملہ ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم بھی وہ آواز سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کیا سن رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں افراد پر ان کی قبروں میں انتہائی سخت عذاب ہو رہا ہے، وہ بھی ایسے گناہ کی وجہ سے جو حقیر ہے، یعنی ان دونوں کے خیال میں معمولی تھا، یا پھر یہ کہ اس سے بچنا ان کے لیے آسان تھا۔ ہم نے عرض کی، وہ کون سا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتا اور چغلی کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کی 2 ٹہنیاں منگوائیں اور ان میں سے ہر ایک قبر پر ایک ٹہنی رکھ دی۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ چیز ان کو کوئی فائدہ دے گی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر رہیں گی ان سے عذاب میں کمی ہوتی رہے گی۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، ہم سب جسے آج چھوٹا سا یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور جو ہم چغلی کرتے ہیں اس کا بہت بڑا عذاب ہوتا ہے، اور ہم اس کے بارے میں آپ کو پورا تفصیل سے بتائیں گے۔ تو میرے بہن بھائیوں سے بیان کردہ حدیث مبارک سے ہمیں مدنی پھول حاصل ہوئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک کی عطا سے علم غیب حاصل ہے، جبھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 شخصوں پر ہونے والے عذاب قبر کو نہ صرف ملاحظہ فرما لیا بلکہ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ وہ کس گناہ کے سبب عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ عذاب قبروں پر تازہ پھول اور ہری پتیوں کو ڈالنا ہرگز بدعت نہیں، لیکن بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث پر عمل ہے، لہٰذا یہ سنت ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری قبر میں 2 گیلی ٹہنیاں ڈال دی جائیں۔ علامہ خطابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب سبز ٹہنیوں کی تسبیح سے میت کے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے تو قبر کے پاس اگر کوئی مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرے تو بدرجائے اولا اس سے میت کے عذاب میں کمی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ تلاوت قرآن برکت و فضیلت میں شاخوں اور ٹہنیوں کی تسبیح سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی فرماتے ہیں، قبر پر پھول ڈالنا بہتر ہے کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے اور میت کا دل بہلے گا۔ جس طرح چغلی کرنا عذاب قبر کا سبب ہے، اسی طرح پیشاب سے نہ بچنا بھی عذاب قبر کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، پیشاب سے بچو، عام طور پر عذاب قبر اسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1/3 عذاب غیبت سے ہے، 1/3 چغلی سے
اور 1/3 پیشاب کی چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے سے ہوتا ہے۔ افسوس، علم دین سے دوری یا سستی کے سبب بعض لوگ پیشاب کر کے پاکی حاصل نہ کر کے بدن اور کپڑے وغیرہ کو ناپاک کر لیتے ہیں۔ ان کو ڈر جانا چاہیے، اگر پیشاب سے نہ بچنے کے سبب معاذ اللہ پاک ناراض ہو گیا، اس کے رسول مقبول بی بی آمنہ کے گلشن کے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روٹ گئے تو خدا کی قسم دنیا و آخرت میں ذلت و رسوائی مقدر بن سکتی ہے۔ آئیے چغلی کی تعریف سنتے ہیں۔ چنانچہ چغلی کسے کہتے ہیں؟ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، کسی کی بات نقصان پہنچانے کے ارادے سے دوسروں کو پہنچانا چغلی ہے۔ چغلی کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ چغلی کی تباہ کاریاں کتنی ہیں۔ معلوم ہوا کسی کی بات سن کر دوسرے سے اس طور پر کہہ دینا کہ دونوں میں اختلاف اور جھگڑا ہو جائے، ایسا کرنا چغلی کہلاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس، آج ہمارے معاشرے میں یہ میراث تیزی کے ساتھ عام طور پر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے کے لوگوں میں احترام مسلم کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا تھا، مگر اب ہر طرف نفرتوں کی دیواریں قائم ہو چکی ہیں۔ چغلی کی اس تباہ کن بیماری کے سبب اب گھر گھر میدان جنگ بن چکے ہیں۔ چنانچہ کل تک جو ایک دوسرے پر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اب ان میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرنے والے تھے اور اب ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں۔ اتفاق و اتحاد کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ جنہیں ایک دوسرے کے خلاف ایک لفظ سننا بھی گوارا نہ تھا، جو ایک دوسرے کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتے تھے، جو برے وقت میں ایک دوسرے کے کام آتے تھے، ایک دوسرے کی نیکی کے کاموں میں ترغیبیں دلایا کرتے تھے۔ چغل خوری جیسے منحوس شیطانی کام کی نحوست کے سبب ان کے درمیان نفرتوں کی ایسی مضبوط دیواریں قائم ہو جاتی ہیں کہ یہ پھر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح آگ فائر گھروں، فیکٹریوں، کمپنیوں، گوداموں، جنگلات، گاؤں دیہات اور مختلف چیزوں کو گھنٹوں بلکہ منٹوں میں جلا کر تباہ و برباد کر ڈالتی ہے، اسی طرح نسلوں، قوموں، گھروں، خاندانوں، اداروں، تنظیموں اور تحریکوں کا امن خراب کرنے اور دلوں میں نفرتوں کا بیج بونے میں اکثر چغل خوری کی ہی تباہ کاریاں نظر آتی ہیں۔ اسی چغل خوری کے سبب اساتذہ و طالبہ میں ٹھنی ہوئی ہے۔ چغل خوری کے سبب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اور زور پکڑتا جا رہا ہے۔ چغل خوری کے سبب ساس بہو میں تلخ کلامی جاری ہے۔ چغل خوری کے سبب کاروباری حصے داری آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمن بنے ہوئے ہیں۔ چغل خوری کے سبب مالک مکان و کرایہ داروں میں لڑائی ہوتی جا رہی ہے۔ چغل خوری کے سبب اسٹال لگانے والوں میں تو میں ہو رہی ہے۔ چغل خوری کے سبب ٹھیکیداروں اور ملازمین کے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ چغل خوری کے سبب پڑوسی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔ چغل خوری کے سبب رشتہ داروں میں خانہ جنگی کا ماحول گرم ہے۔ چغل خوری کے سبب ایمان میں مقتدیوں کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ چغل خوری کے سبب مسجد کمیٹی اور نمازی حضرات آپس میں دو ہاتھ کرنے میں مصروف ہیں، اور اس چغل خوری کے سبب برسوں کے دوستوں، ہم فرینڈ سرکلز میں بھی ناراضگی چل رہی ہے۔ اگر ہم نے قرآنی احکام کو نظر انداز نہ کیا ہوتا، اگر ہم رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے، اگر ہم نے اپنے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ارشادات سے نصیحت کے مدنی پھول چنے ہوتے، اگر ہم علماء حق کے دامن و کرم سے وابستہ رہتے، اگر ہم نے چغل خوری کی تباہ کاریوں کو پیش نظر رکھا ہوتا تو آج ہمارا معاشرہ بھی امن و سکون کا گہوارہ بنا ہوتا۔ چغل خوری کرنا کتنا برا کام ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ قرآن پاک میں چغل خور کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ پارہ 29 سورۃ القلم کی آیت نمبر 11 میں ارشاد ہوتا ہے،
حماز مشاء بنمیم۔ ترجمہ کنز العرفان، سامنے بہت تانے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔ میٹھے پیارے بہن بھائیوں، جس طرح قرآن کریم میں چغل خوروں کی مذمت کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح احادیث رسول میں بھی چغل خوروں کی مذمت بیان ہوئی ہے۔ آیت عبرت کے لیے 6 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ چغلی کے متعلق 6 فرامین مصطفیٰ۔ نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہے جیسے چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک ناپسندیدہ وہ ہے جو ادھر ادھر کی باتوں میں لگائی بجائی کر کے مسلمان بھائیوں میں اختلاف اور پھوٹ ڈالتا ہے۔ ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ پاک کے بہترین بندے وہ ہیں جو کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ پاک یاد آ جائے، اور اللہ پاک کے بہترین بندے چغلی خوروں کے لیے ادھر ادھر پھرنے والے، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور بے عیب لوگوں کی خامیاں نکالنے والے ہیں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، منہ پر برا بھلا کہنے والوں، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والوں، چغلی کرنے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والوں کو اللہ پاک قیامت کے دن کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ ارشاد فرمایا، چغل خور کو آخرت سے پہلے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنہ قطات، چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ بیان قدرہ آخری حدیث مبارکہ کے تحت حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، قطات وہ شخص جو مخالفوں کی باتیں چھپ کر سنے اور پھر انہیں زیادہ لڑانے کے لیے ایک کی بات دوسرے تک پہنچائے۔ اگر یہ شخص ایمان پر مرا تو جنت میں اول نہ جائے گا، بعد میں جائے تو جائے، اگر کفر پر مرا تو کبھی وہ نہ جائے گا، وہاں نہ جائے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، بیان کردہ احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا چغلی ایمان کو کاٹ دیتی ہے۔ چغلی کر کے مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانا اللہ پاک کو ناپسندیدہ بندہ ہے۔ چغلی خور والا بہترین بندہ، چغلی کھانے والا بہترین بندہ نہیں ہے۔ چغلی کرنے والوں کو بروز قیامت کتوں کی شکل میں جمع کیا جائے گا۔ چغلی لگانے والوں کو آخرت سے پہلے عذاب قبر میں مبتلا کیا جائے گا، اور چغل خوروں اولاً جنت میں نہ جائیں گے۔ افسوس، صدا کروڑوں بار افسوس ہمیں کرنا چاہیے۔ دوستوں کی محفل ہو یا مذہبی اجتماع کے بعد کی بیٹھک، شادی کی تقریب ہو یا تعزیت کی نشاشت، کسی سے ملاقات ہو یا فون پر بات، چند منٹ بھی اگر کسی سے گفتگو کی صورت بنے اور دینی معلومات رکھنے والا کوئی حساس فرد اگر اس گفتگو کی تفتیش کرے تو شاید اکثر مجالس میں دیگر گناہوں بھرے الفاظ کے ساتھ ساتھ وہ درجنوں چغلیاں بھی ثابت کر دے۔ آئیے اپنا دل تھام کر چغل خوروں کی ہلاکت کھوجیاں پر مشتمل ایک عبرتناک حکایت سنیے اور چغل خوری سے بچنے کی نیت کیجیے۔ چنانچہ چغلی سے گھر کی بربادیاں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتب المدینہ کے رسالے گناہوں کی نصوحت کے صفحہ نمبر 71 پر ہے۔ ایک شخص نے کسی کے ہاتھ پر اپنا ایک غلام فروخت کیا اور خریدار کو کہہ دیا کہ اس غلام میں اور کوئی عیب نہیں ہے، البتہ چغل خوری کی عادت ہے۔ خریدار نے اس عیب کو حقیر یعنی معمولی جان کر اسے خرید لیا۔ وہ غلام اس شخص کی خدمت میں رہنے لگا۔ وہ روز وہی غلام اپنے آقا کی بیوی کے پاس گیا اور کہا، اے بیگم صاحبہ، مجھے افسوس ہے کہ آپ کے میاں
کو آپ سے کچھ محبت نہیں۔ اب ان کا ارادہ ہے کہ کوئی لونڈی خرید کر اس کے ساتھ عیش کریں، آپ کو بالکل چھوڑ دیں۔ اگر آپ کی خواہش ہو تو میں آپ کو ایسی ترغیب بتاؤں جس سے ان کا دل آپ کی طرف مائل ہو جائے اور آپ سے محبت کرنے لگے۔ بیوی نے پوچھا، وہ کیا ترغیب ہے؟ غلام نے کہا، آج رات جب آپ کے میاں سو جائیں تو اسرا لے کر گلے کے پاس ان کی داڑھی کے کچھ بال منڈا لینا اور ان بالوں کو اپنے پاس رکھنا، پھر میں ترکیب بتا دوں گا۔ اس کے بعد غلام اپنے آقا کے پاس گیا اور کہنے لگا، حضور، میں نے آج بیوی کو ایک غیر شخص کے ساتھ میل جول کرتے ہوئے دیکھا اور وہ آپ کو قتل کرنے کی فکر میں ہے۔ اگر آپ میرے قول کی تصدیق چاہتے ہیں تو آج رات کو آنکھیں بند کر کے لیٹے رہیں اور اپنے کو سوتا ہوا بنا لیں۔ غلام کی یہ بات سن کر اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا۔ رات کو اس نے ویسا ہی کیا۔ عورت سمجھی کہ سو رہا ہے، لہٰذا وہ استرا لے کر داڑھی کے بال مونڈنے لگی کے لیے بڑھی۔ شوہر کا خیال پختہ ہو گیا کہ واقعی وہ عورت اسے قتل کرنا چاہتی ہے۔ وہ فوراً اٹھا کھڑا ہوا، استرا چھین کر عورت کو مار ڈالا۔ عورتوں کے عزیز و اقارب کو معلوم ہوا تو وہ دوڑے آئے اور اس شخص کو قتل کر دیا۔ پھر دونوں کے عزیز و اقارب میں باہم لڑائی ہوئی اور 100 کے قریب آدمی مارے گئے۔ تو معلوم ہوا چغل خوری انتہائی بری بیماری ہے۔ چغل خوری کی عادت گھر کے امن و سکون کو تباہ برباد کر دیتی ہے۔ چغل خوری کے سبب آپس میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چغل خوری کی وجہ سے آپس میں شک و شبہات پیدا ہونے لگتے ہیں۔ چغل خوری کے سبب دلوں میں نفرتیں قائم ہو جاتی ہیں۔ چغل خوری کے سبب ایک دوسرے میں بے اعتبار بھی اٹھ جاتا، بے اعتباری ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ بیان کردہ حکایت میں ہم نے سنا کہ ایک شخص نے چغل خوری کو معمولی عیب سمجھا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ہم ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ، جس میں ہم آپ کو چغل خوری سے بچنے کے لیے کچھ باتیں بتائیں گے۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے اور اس سے بچنے نجات انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ تو 6 طریقے آپ کو ایسے بتائیں گے اصلاح کے جو چغل خوری سے نجات پانے کے لیے بہت مفید ہیں۔ تو ملیں گے نیو ویڈیو میں، جب تک رکھیے گا بہت سارا خیال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیں اور لائک ضرور کریں۔